یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے حکمت کی باتیں۔ سلیمان بن داؤد کی امثال 13واں باب اور اس کی آیت نمبر 4 میں لکھا ہے، سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، لیکن محنتی کی جان فربا ہوگی۔ خداوند کے مقدس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ کلام بالخصوص نوجوان نسل کے لیے ہے، چونکہ ان کا یہ وقت ہے کہ وہ محنت کریں، وہ آگے بڑھیں۔ لیکن جس قوم میں سستی بیٹھ جاتی ہے، کاہلی بیٹھ جاتی ہے، وہ پھر قومیں نہیں بنتی، وہ ہجوم بنتے ہیں۔ آج ایک پوسٹ میری نظروں سے گزری اور وہ تھی بہادر شاہ ظفر کی۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ دور کا آخری بادشاہ تھا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان دنوں میں اتنا زیادہ عیش و عشرت اور بہت زیادہ وقت کا زیان، حتیٰ کہ جو محل ہے اس کے اندر بھی بہت بھانڈ اور مراسی انہوں نے جمع کر لیے تھے، اور محنت سے لوگ جی چرانے لگے، آسائشیں ڈھونڈنے لگے۔ اور جہاں پر اس طرح کا سلسلہ بنتا ہے تو پھر قوم سست اور کاہل بن جاتی ہے۔ اور جب انگریز آئے یہاں پر بر صغیر پر، انہوں نے قبضہ کیا۔ بہادر شاہ ظفر کو، وہ بزرگ آدمی تھا، اسے گرفتار کرنے کے لیے جب گئے تو 100 سپاہی ٹیلر ہڈسن کے ساتھ تھے، اور وہ گئے تو کچھ بھی مزاحمت نہیں ہوئی، اور وہ چاہتے تھے کہ جو گورے ہیں، جو ٹیلر ہڈسن ہے، وہ مجھے خود آ کے گرفتار کرے اور میں اس کے سامنے اپنے ہتھیار اڑا دوں۔ تو اس سے میں نے یہ بات سیکھی، 3 نوجوان اس کے بیٹے تھے جو چوک میں قتل کیے گئے، اور بادشاہ کو ملک بدر کیا گیا۔ اور ان ساری چیزوں کے پیچھے عیش و عشرت، سہل پسندی، آرام دہ زندگی، آسائشیں، یہ سارا کچھ انسان کو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں محنت کے سبب سے آتی ہیں۔ جب قوم سست ہو جائے، اور پھر یہ آسائشیں کئی بار اچھی تو لگتی ہیں، لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا۔ تو خدا کا کلام کی آیت میرے دل میں آئی کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں پاتا۔ آرزو کرنا، سوچنا، خیال کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کے حصول کے لیے محنت چاہیے۔ خدا کے کلام میں سے ایک اور آیت امثال کی کتاب اور اس کا 24واں باب خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی کاہل آدمی کے بارے میں، سست آدمی کے بارے میں ہے۔ اور خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے، میں کاہل کے کھیت کے اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ سست ہے، جو کاہل ہے، ساتھ میں وہ بے عقل بھی ہے۔ اپنی نگاہ میں وہ عقل مند ہو سکتا ہے، اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا۔ جیسے عام لوگوں نے اپنے کھیت پریپیئر کیے تھے کہ فصل اس میں ہوگے، اس بندے کے پاس بھی کھیت تھا، لیکن اس نے کچھ محنت نہیں کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے اندر کانٹے ہیں اور بچھو بوٹی ہے، اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی وقت اس کی باؤنڈری وال کسی نے کی ہوگی، محنتی شخص نے، اس کے بڑے نے، لیکن آگے یہ جو سست نسل ہے، یہ اس دیوار کو بھی قائم نہ رکھ سکی۔ تب میں نے دیکھا، اس پر خوب غور کیا، ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی۔ یاد رکھیں، جتنے اس طرح کے واقعات جیسے بہادر شاہ ظفر کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، تو بہادر شاہ ظفر کو اس کے اپنے ملک میں، دہلی میں اس کا جو شہر تھا جہاں پر وہ دفن ہونا چاہتا تھا، بالآخر اسے وہاں پر بھی جگہ نہیں ملی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مغلیہ دور ختم ہو گیا۔ اور لکھا کلام میں، تھوڑی سی نیند ایک اور جبکہ ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ۔ اور جہاں پر یاد رکھیں ہمارے نوجوان، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے محنت سے جی چراتے ہوں تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ تھوڑا سا اور سو لیں، تھوڑا سا اور سو لیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مفلسی راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آن پڑے گی۔ ضروری نہیں کہ کوئی اسلحہ لے کر آئے اور ہمیں لوٹے۔ یاد رکھیں ہماری سستی ہی ہمارا دشمن ہے۔ یہ مسلح یعنی اسلحے والے ڈاکو کی طرح ہے جو خاندانوں کو تباہ کرتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں ہمیشہ یہ بتاتا ہے، محنت کریں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، کامیاب ہوں۔
خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔